میں نے دیکھا ہی نہیں. جزاک اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ہمارے ساتھ علماء کرام اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں. آپ خاکے کے عنوان سے بھی ہم ایک سوال کرتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات بھی ہوتے ہیں. علامہ حافظ اویس احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قبلہ ویلکم, بہت شکریہ, بہت نوازی. وسیم بھائی مزاج بخیر ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ خیر و عافیت. جزاک اللہ, جزاک. اور جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. میں پہلے ایک سوال اس خاکے سے متعلق ابتدائی گفتگو کر لیتے ہیں اور پھر ذرا لوگوں کے سوالات بھی بہت سارے ہیں. تو یہ ساس بہو سے متعلق اور وہ یہ بڑے مسائل کافی گھروں سے سننے میں آتے ہیں, تو اس میں فقہی نوعیت سے بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا جی بہو کیا پابند ہے فقہی حوالے سے شوہر کی خدمت کرنے کی یا ساس کی خدمت کرنے کی؟ ساس کے حوالے سے زیادہ سوال آتا ہے کہ چلو بھائی وہ تو میرا میاں ہے لیکن میں ان کی کیوں بھائی, ان کو میں کیوں, اس میں کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر جو گھریلو معاملات ہیں نا, ان کو اگر عدالت کا کٹہرا بنائیں گے تو یاد رکھیے گا کبھی محبت کے ساتھ یہ تعلقات پروان نہیں چڑھ سکتے. صحیح. اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے کہ جو شاید فقہی اعتبار سے پابندیاں نہ بھی ہوں, لیکن یہ کہ بہرحال اخلاقی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے وجوب کی حد تک, فرض کی حد تک نہ ہو تو استحباب کے عنوان سے, ریکمنڈیشن کے عنوان سے دل جیتنے والی باتیں ہوتی ہیں. ورنہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں شاید بیوی کے لیے شوہر کی بھی ضروری نہ ہو. ممکن ہے کہ فقہ جعفری کی میں بات کروں تو اس کے اندر شاید گھر کا کھانا بنانا ایک خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے اس اعتبار سے بیوی ہونے کی کیپیسٹی کے اندر, لیکن بہرحال کسی نہ کسی نے کھانا وغیرہ بنانا تو ہے, کسی نہ کسی نے ان تمام انتظامات کو دیکھنا تو ہے. اب یہ معاملات اگر محبت کے ساتھ ہینڈل کریں گے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ وہی کٹہرا بنے گا تو شوہر بھی کہہ دے کہ ٹھیک ہے پھر میرے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ میں دوسری شادی نہ کروں, میں دوسری شادی کر لیتا ہوں, تیسری شادی کر لیتا ہوں. اگر تم میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے پھر میں دوسرا کوئی آپشن دیکھ لیتا ہوں. اگر اس طریقے سے چلائیں گے تو پھر وہ فیملی نہیں ہوگی, پھر وہ عدالت کا خشک ایک کٹہرا بن جائے گا اور اس کے اندر روز پیشیاں ہو رہی ہوں گی, روز تاریخیں دی جا رہی ہوں گی, اور اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ عدالت برخاست ہو جاتی ہے اور نتیجہ شاید وہ نہ نکل پائے. تاریخ پہ تاریخ نہ اس فریق کو کچھ پسند آئے گا نہ اس کو پسند آئے گا. تو میں اس کے اندر یہی تائید کروں گا اور تاکید کروں گا کہ اس کو ایک فقہی خشک مسئلہ نہ بنائیں, محبت کے ساتھ. اگر فرض کیجئے کہ کوئی اور بھی ہوتا, ساس بھی نہ ہوتی, جیسے اس کیس کے اندر دکھایا گیا کہ پیر کے اوپر ابلا ہوا دودھ جو ہے وہ گر گیا اور آبلے پڑ گئے, فرض کیجئے وہ ساس بھی نہ ہوتی, کوئی عام خاتون ہوتی, تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس موقع پر؟ یہ تو بزرگ ہونے کی حیثیت سے, پھر اس کے بعد ایک مدر ان لا ہونے کے اعتبار سے زیادہ شاید توجہ کی مستحق ہے. بنیادی طور پر ایکسٹریمز دونوں طرف ہیں, افراط اور تفریط دونوں طرف ہیں. شادی ہوئی ہے تو بچوں کو اسپیس بھی دیجئے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کچھ وسعت محسوس کریں, کچھ گنجائش ہو. ایسا نہ ہو کہ ان کو مثال کے طور پر باہر اگر جانا ہے واک کرنے کے لیے تو بھی وہ اس طرح سے پابند ہو جائیں اور مقید ہو جائیں کہ جب تک ساس سے اجازت نہیں ملے گی تب تک وہ آگے نہیں جا سکتے. اتنا سخت معاملہ بھی نہ کریں, ایک اسپیس دیجئے. ان کی بھی نئی زندگی ہے, اس کے اندر ان کو گنجائش ملنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو بڑے ہیں ان کا ایک احترام ملوث خاطر رکھنا چاہیے, ان کے ساتھ بد زبانی نہیں ہونی چاہیے, بد کلامی نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح, زبردست. قبلہ ایسی بھی آپ فرمائے گا, پھر میں سوالات لوں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو وسیم بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سویلائزیشنز کا ایک ٹکراؤ ہو گیا ہے. مشرق کی چیزیں مغرب میں, مغرب کی چیزیں مشرق میں جا رہی ہیں, تو اس کو جو ہے نا وہ رسم و رواج کو فالو کرنے میں نا چیزیں جب مکس ہوتی ہیں تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام ایک خاندانی بہتری کے لیے کیا احکامات دیتا ہے. اس کی اپنی ایک سوچ ہے, وہ صلہ رحمی پہ بات کرتا ہے, وہ گھروں میں محبت و الفت پیدا کرنا چاہتا ہے, مودت پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ ہو سکتا ہے باہر کی سویلائزیشن میں نہ ہو. تو اب آپ دیکھیں نا, اسلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے جب حقوق بیان کیے تو صحابہ کرام کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ اس کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیں. تو جو برابر والے گھر میں رہ رہے ہیں ان کے اتنے حقوق ہیں, تو جو آپ کے ساس سسر ہیں, قرآن کریم کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. ہم نے تمہیں جو ہے پیدا کیا, ایک تمہارا نسب بنایا ہے, ایک تمہارا سسرال بنایا ہے. تو دونوں کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں عزت عطا فرمائی ہے. ہمارے اسلاف میں, ہماری امت مسلمہ کے جتنے یہ 1400 سال ہیں, یہ ہمیشہ سے ایک معمول رہا ہے کہ ساس سسر کی بھی خدمت کی جاتی ہے. جیسے شوہر اپنے فرائض و واجبات سے بڑھ کر بہت ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے نا, جیسے اس کے لیے فقہی اعتبار سے تو یہ ہے کہ سردی کا ایک لباس ہو, گرمی کا ایک لباس ہو. یہاں آپ دیکھیں کہ ہر موقع پر ایک نئے لباس وہ بنوا کے دیتا ہے. اچھا, اس پر فقہی اعتبار سے
یہ بھی واجب نہیں ہے کہ وہ میک اپ کا سامان لے کر دے. تو بہت ساری چیزیں وہ استحباب کے درجے میں، محبت کے درجے میں جا کے نا وہ کر اور رہا اس میں ہو. کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا. بہت اچھی بات میں نے ابھی کہہ رہے کہ اس میں بہتر ہے کہ اس میں فقہ کی کتاب نہ کھول کے بیٹھ جائیں ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گی کہ جیسے جناب میں. حضرت نے کہا نہیں، بہت اچھی بات کی کہ اس میں آپ عدالتی کٹہرا نہ بنائیں، بلکہ اس کو محبت اور اس میں آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ آپ جوڑ کر دیکھیں گے. پھر بزرگوں کی خدمت، البرکت مع اکابرکم، حضور نے فرمایا کہ برکت تو تمہارے بڑوں کی خدمت کے ساتھ ہے. واہ واہ. اور اس میں پھر یہ ہے کہ یہ ایلیمنٹ بھی بڑا اہم ہے کہ یہ جو مشوروں پہ عمل کیا جاتا ہے نا، تو اس میں یہ دیکھ لیا کریں کہ جب دین کے معاملے میں مشورہ ہو تو بندہ دیندار ہو، بالکل اور صحیح. دنیا کے معاملے میں مشورہ ہو تو بندہ کوئی سمجھدار ہو. واہ واہ. تو کسی دیندار اور سمجھدار سے مشورہ لیں گے تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اور آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر شوہر کو ہی فوکس کرنا ہے تو پھر بھی عقل مندی کی بات تو یہی ہے نا، لاجک کی بات تو یہی ہے نا کہ اگر اس کو خوش کرنا ہے تو پھر اس کے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہوگا تو وہ خوش ہوگا نا. صحیح. اس کی فیملی کے ساتھ اچھا تعلق ہوگا تو وہ خوش ہوگا نا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے اگر اس طرح آپ دیکھیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اب میرا نکاح ہوا ہے، فاطمہ آئی ہیں تو آپ کو بھی سہولت ہو جائے گی. یہ دیکھیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ کائنات سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے جہاں اپنے شوہر، جہاں اپنی ساس کی جو عزت ہے، احترام ہے، وقار ہے، ان کو ملحوظ خاطر رکھا. تو یہ تو ساری کائنات ہی سیدہ فاطمہ کا جو ہے وہ فیضان حاصل کر رہی ہے اس اعتبار سے اپنے گھرانوں میں. تو اس لیے اس کو یوں مل جل کے چلاتے رہنا چاہیے. جزاک اللہ. ذرا کچھ عوام کے لوگوں کے سوالات کو ذرا لے لیتے ہیں. چلائیے گا ذرا، پہلا سوال چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر سے ناراضگی کا اظہار کس طرح اور کس حد تک کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے اگر عورت شوہر کو جواب دے تو وہ جہنمی ہوگی اور وہ گناہگار ہوگی. تو مجھے یہ جاننا ہے، کیونکہ عورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھے ہیں، غصہ عورت کو بھی آتا ہے، تو وہ کس طریقے سے اس چیز کا جواب دے. علامہ صاحب پہلی مرتبہ ہے، میں وضاحت کر دوں، یقین کریں آپ کو لگے گا یہاں تو روزانہ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑوں پہ بات ہوتی رہتی ہے. آج اتفاق ایسا ہے کہ موضوع بھی وہی تھا اور پہلا سوال بھی یہ ہے کہ یہ روزانہ یہ بحث نہیں ہے. اس پر کافی بات تو انڈائریکٹلی ہو گئی ہے، مختصر اس پہ بات کر لیجیے پھر ہم. جی یعنی خاتون نے سوال تو یہ کیا کہ ہمارے بھی بات ہوتا ہے، ہم کیسے جواب دیں؟ جواب دیں. عورت کو غصہ آتا ہے، غصہ نہیں آتا، بہت زیادہ غصہ آتا ہے. لیکن پروردگار عالم نے خاتون کے اندر یہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ جہاں اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہیں پر اس کے اندر محبت بھی بہت زیادہ ہے، اس کے اندر رحمت اور شفقت بھی بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ جو زحمتیں خاتون اپنے خانوادے کے لیے، پرورش کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اٹھاتی ہے، مرد اس کا عشر عشیر بھی ادا نہیں کر سکتا. تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے. پروردگار عالم نے جینڈر کے اعتبار سے خواتین کے اندر کچھ امتیازات رکھے ہیں. ان امتیازات کو اگر وہ اپنے ذہن کے اندر لے آئیں کہ جب پوٹینشیل ان کے اندر بالقوہ موجود ہے وہ اس کو بالفعل ایگزیکیوٹ کریں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. غصہ آتا بھی ہے لیکن غصے کو پی جانا یہ پہلا مرحلہ ہے جس کو قزم غیظ کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں ایک عمومی ایک ترتیب یہ بتائی گئی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ غصے کو پی جانے والے، یہ معاف کر دینے والے اور یہ نیکی کرنے والے، خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو یہ پہلا مرحلہ عمومی طور پر سب کے لیے کہ انسان اگر غصہ آ بھی رہا ہے تو اس کو ایکسپریس نہ کرے. دوسرا مرحلہ کہ دل میں بھی اس کو نہ رکھے، معاف کر دے. تیسرا مرحلہ کہ نیکی کی طرف جائے. فیملی لائف کے اندر تو یہ ایک بنیادی کلید بن جاتی ہے، بنیادی کی بن جاتی ہے، ایک چابی بن جاتی ہے اس خاندان کی بقا کے حوالے سے. خاتون اگر اپنے غصے کو ہر مرتبہ ایکسپریس کرنے کی طرف جائے گی نا، باتیں تو بہت ساری ہیں جو ناگوار گزرتی ہیں، مگر ہر ناگوار بات کا اظہار اگر آپ کرنا شروع کر دیں، نہ آپ اپنے آفس کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنے کاروباری دنیا کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ معاشرے کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں. آپ سڑک کے اوپر گئے، آپ کو کسی کا پارکنگ کرنے کا انداز صحیح نہیں لگا تو آپ گالیاں دینا شروع کر دیں گے. یا ٹھیک ہے اپنی بات اگر کریں گے بھی تو طریقے سے. اظہار میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر لمٹ میں ہو، اور کوشش کریں کہ اس کو پرولونگ نہ کریں. یعنی یہ تو طے کر لیں کہ رات کو جب سونے کا مرحلہ آئے گا اس سے پہلے یہ ساری ناراضگیاں ختم کر کے ہم کو سونا ہے. یعنی شوہر کو راضی کر کے سونا ہے.
یعنی یہ اگر ایک خاتون اس کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے تو یقین جانیے شہری زندگی کے اندر بھی، گاؤں دیہات کے اندر تو میں توقع کرتا ہوں کہ اس کا خیال کیا جائے گا، شہری زندگی کے اندر بھی اگر کوئی بات نامناسب ہو گئی ہے، ناگوار گزری ہے، کوشش کریں کہ اس مسئلے کو اگلے دن کے لیے نہیں لے کر جانا ہے، ختم کریں. ہاں رات کو سونے سے پہلے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور خواتین کے اندر پروردگار عالم نے زوجہ ہونے کی کیپیسٹی کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے اپنے شوہر کو نہ فقط یہ کہ راضی کر سکتی ہیں بلکہ رام بھی کر سکتی ہیں. اچھا کیوں اسی متعلق فیملی لائف سے متعلق سوال ہے تو میں چلا دیتا ہوں، آپ پھر ایک ساتھ ہی جواب دے دیجیے گا. چلائے گا جی، اگلا سوال چلائے گا. اگر والدین اور اولاد میں سے کسی کو چننا ہو تو کس کی بات مانی جائے، اولاد کی کہ والدین کی؟ جبکہ ایک چیز پتہ بھی چلتی ہے کہ والدین کی بات مان کے تو ہماری اولاد کا فیوچر ڈسٹروائے ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، تو پھر بھی ہمیں کیا ماں کی بات ماننی ہے؟ کہہ رہی ہیں ایسی سچویشن میں کہ والدین کی بات مانیں، اولاد کی مانیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ان دس پرٹیکولر کیس اگر والدین کی بات مانتی ہوں تو وہ اولاد سے متعلق جو مشورہ دے رہے ہیں اس سے اولاد کا مستقبل خراب ہوگا. آپ کیا کریں ایسے میں؟ جی بالکل. اصل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کچھ چیزیں جو ہے بطور حکم کے ہی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اس میں یہ پہلو بھی اپنے سامنے رکھے کہ جو ان کی باتوں سے ان کو جو آپ جواب دیں گے وہ اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ اگر آپ ان کو جو جواب دیتے ہیں وہ وقار کے ساتھ ہے، عزت کے ساتھ ہے، تو پھر وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اگر آپ ان کو بہتر طریقے سے سمجھا سکیں چیزوں کو. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ ان کو یوں کہہ دیں کہ آپ ہمارے بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں تو پھر وہی بات خراب ہو جائے گی. ویسے ہی بات خراب ہو جائے گی. تو اس لیے جو آپ کو اگر یقین یہ بات حاصل ہے کہ اولاد کی بہتری کے لیے کوئی چیز ہے تو آپ اس کو والدین کے مشاورت کے ساتھ کریں نا. دیکھیں قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جہاں یہ بات کی گئی ہے تو وہاں ساتھ یہ کہا گیا کہ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر والدین کافر بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ضرور پیش آنا. تو جو اگر والدین مسلمان ہیں تو ان کا رتبہ تو پھر اور بہت زیادہ ہے. تو اس لیے یہ اصل چیز یہ ہے کہ ان کی عزت اور وقار جو ہے نا وہ مجروح نہ ہو. آپ اگر اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں جو اولاد کے لیے، آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی پھر بات. خلاصہ وہ یہ کہ ہر چیز کو ٹیکل کرنے کا ایک طریقہ ہے. کبھی اگر آپ کو اختلاف رائے بھی کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ لڑائی کر کے ہی کریں، اور پیار محبت سے بھی ہوتا ہے. ایک اور سوال میں پیش کرتا ہوں، پھر آخری سوال دونوں سے چلے گا. اگلا سوال چلے گا. میرا تمام علماء سے ایک سوال ہے آواز بڑھائیے گا. سے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ٹائم پہ استخارہ کرایا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کچھ ٹائم بعد دوبارہ اسی متعلق استخارہ کرتے ہیں تو کیا استخارہ بدل جاتا ہے کچھ ٹائم بعد؟ کیا اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ ٹھیک ہے قبلہ. جی بالکل. اگر آپ سوال سن رہے ہیں میں دوہراؤں. جی جی ایک وقت میں آپ نے کوئی استخارہ کیا ہے اور اس پر کوئی چیز آپ کے اوپر ظاہر ہوئی ہے، صحیح ہے. عموماً تو یہ بات ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے. اس میں آپ کا دل ایک چیز پہ جم جاتا ہے، آپ اس پہ عمل کر لیں. کچھ ٹائم بعد آپ نے دوبارہ استخارہ کیا، آپ کا دل اب کسی اور چیز پہ جم رہا ہے استخارہ کرنے کے بعد، تو آپ دوسری چیز پہ عمل کر لیں. اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. یہ انسان کی اپنی قلبی کیفیت پہ ہوتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ کسی اور سے جیسے استخارہ عموماً کروایا جاتا ہے اور اب وہ تو عموماً اس سے پھر بچنا چاہیے ان چیزوں سے کہ خود استخارہ کریں اور اپنی قلبی کیفیت جو آپ کی ہے نا اس پہ عمل کریں. اچھا یہ تو آپ نے فقہی حوالے سے بتا دیا کہ احناف میں یہ ہے کہ جناب استخارہ خود کرنا ریکمینڈڈ ہے. یہ بتائیے کہ کچھ کیفیت کبھی یہ ہوتی ہے، ذاتی مشاہدے میں بھی ہے کہ ایک تو آپ نے مسئلہ بتایا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جناب میں چاہ یہ رہا ہوں کہ میں یہ کام کر لوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ استخارے میں آ جائے کہ یہ کام کر لوں. اب میں نے ایک دفعہ استخارہ کیا یا کروایا جو بھی، یا خود سے کر لیا، اور یہ آیا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، لیکن چونکہ میں چاہتا ہوں کہ کام کرے لیکن میں چاہ رہا ہوں استخارے کا رستہ مل جائے، تو اب میں بار بار یہ وہ استخارے کی طرف جا رہا ہوں. اس کے لیے عموماً لوگ جو رستہ اختیار کرتے ہیں نا وہ دوسروں سے استخارے کا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرا مقصود تو یہ ہے، اب یہ مجھے نا اس طرح کا جواب دے. اب وہاں سے ویسا جواب آیا نہیں تو اب یا تو وہ کسی اور سے استخارہ کرواتے ہیں، پھر تیسرے سے استخارہ کرواتے ہیں. جب اس نے کہہ دیا اور مرضی کا آ گیا تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں اب میرا مقصد پورا ہو گیا. یہ ایک ہی بندے سے بار بار یہ بھی دیکھا، ایک دوست کی مثال ہے، ان کو ایک جاب کرنی تھی ان کو، تو وہ جی یار میں استخارہ کر لوں کہ مجھے جاب کرنی چاہیے، نہیں میرا خیال ہے کرنی چاہیے. تو میں نے پوچھ کے مشورہ دیا علماء سے کہ اگر آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کر لیں. تو خیر وہ استخارہ میں ان کو یہ آیا کہ یہ جاب نہیں کرنی چاہیے. اگلے دن مجھ سے بولے یار میں آج رات پھر کروں یار، کیونکہ میرا خیال ہے کرنی چاہیے. تو میں نے یہ پوچھا اس سے کہ بھائی آپ علماء سے پوچھ لیں کہ اگر آپ کا پھر اتنا ہی دن ہے تو پھر کر لیں، پھر کوئی حلال نہ. لیکن بار بار پھر استخارہ کے یہ کیوں ہے کہ نہیں جب تک میں روزانہ استخارہ کروں گا جب تک کہ استخارے میں نہ آ جائے یا تو کر لو بھائی، یا پھر استخارے پہ بلیو کر کے جاب چھوڑ دو. جی یہ پہلو اس میں بالکل واضح ہے کہ جس چیز پر آپ کا دل جم رہا ہے وہ کر لیں، یا تو حلال بھی آپ اس کو کر لیں.
ٹھیک وہ سمجھے استخارہ ہی ہے، کیونکہ آپ کا دل تو آپ کے ساتھ ہی چل رہا ہے نا، آپ اس میں اس تکلف میں نہ پڑیں کہ کوئی مجھے استخارے میں آئے ایک دفعہ پھر ہاں، یہ اس تکلف میں پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور یا پھر اگر استخارے میں چھوڑا ہے تو پھر اس پہ عمل کر لیں. جی بالکل. اچھا فقہ جعفریہ میں گنجائش ہے کسی اور سے استخارہ کروانے کی؟ گزارش کرتا ہوں کہ استخارے کا لفظی طور پر مطلب کیا ہے. استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا. صحیح. تو یہ ایک دعا ہے. اگر ایک انسان کسی بھی کام کو انجام دینے جا رہا ہے تو اس کے لیے وہ یہ کہے کہ پروردگار میں تجھ سے اس میں خیر طلب کرتا ہوں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ تو بنیادی بات ہو گئی استخارے کے حوالے سے. اب اس کے بعد آتا ہے اگلا مرحلہ کہ استخارہ اگر اس سے ہٹ کر ایک انسان کو فارملی استخارہ کروانا چاہتا ہے تو کس کام کے لیے کروائے گا؟ کیا اس کے لیے استخارہ ہوگا کہ فجر کی نماز پڑھنا کیسا ہے، یا یہ ہوگا کہ شراب پینا کیسا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اس میں کوئی استخارہ نہیں. شراب پینا حرام ہے، اس میں کوئی استخارہ نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. تو یہ ہو گئی بات ان پرنسپل. پھر اس کے بعد مباحات کی دنیا بہت وسیع ہے. اس کے اندر انسان کبھی ایک ڈیسیجن میکنگ کے مرحلے میں تشویش میں آتا ہے، میں یہ کام کروں نہیں کروں، میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. انسان انالائز کرے، خدا نے اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے. جائز کام ہے، اس کا ذہن کسی طرف مائل ہو رہا ہے، وہ اس کام کو کر سکتا ہے. صدقہ دے سکتا ہے، اس کام کے اندر خیر کو حاصل کر سکتا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا اور کوئی ایک فیصلہ اس کو کرنا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہمارے یہاں تسبیح سے بھی استخارہ ہوتا ہے، قرآن مجید سے بھی تفاعل لیا جاتا ہے، اس کو بھی استخارہ کہا جاتا ہے. اور اس استخارے کے ذریعے سے ایک مشورہ لینا ہوتا ہے. اگر پروردگار عالم کی طرف سے کوئی اس طرح کا اشارہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو کرنا اچھا ہے یا برا ہے. ایک اس کو ایڈوائس مل جاتی ہے. صحیح ہے. یہ بائنڈنگ نہیں ہوتی پھر بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایڈوائس ہوتی ہے. اس ایڈوائس کے اوپر عمل کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر موضوع بدل جائے تو کچھ عرصے کے بعد پھر واپس استخارہ کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی استخارہ کیا اور اس کے فوراً بعد کہیں کہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ذہن پہلے ہی کسی طرح موجود ہے نا. تو آپ اس کو کر لو نا بھائی، کریں. وہ مباح کام ہے، جائز کام ہے، خدا کے اوپر بھروسہ کریں. پھر وہی استخارہ ہونا چاہیے کہ اے پروردگار میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تجھ سے اس میں خیر کا طلبگار ہوں. مناسب. بہت بہت شکریہ دونوں علماء کرام کا، بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا صحت سے متعلق جو سیگمنٹ ہے اس میں حاضر ہوتے ہیں.